سوال ہے غبار خاطر ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے جو 1942 سے 1995 کے دوران جیل میں لکھے گئے۔ ان خطوط کی سب سے اہم خوبی سادہ اسلوب ہے۔ یہ خطوط 1946 میں شائع ہوئے۔ بتائیں اس مجموعے میں کل کتنے خطوط ہیں؟ درست جواب ہے 54۔ اگلا سوال ہے مولانا ابوالکلام کا اصل نام محی الدین تھا، تاریخی نام کیا تھا؟ درست جواب ہے فیروز بخت۔ اگلا سوال ہے ابوالکلام آزاد 1888 کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آزاد کا آبائی وطن کون سا تھا؟ درست جواب ہے قصور اور دہلی۔ اگلا سوال ہے ابتدا میں ابوالکلام آزاد نے شاعری کی طرف توجہ دی اور آزاد تخلیقی رکھا۔ کلکتہ کے مشاعروں میں غزلیں پڑھنا شروع کیں۔ بتائیں 11 سال کی عمر 1899 میں اس نے کون سا ماہوار گلدستہ اشعار شائع کیا؟ درست جواب ہے موسومہ نیرنگ عالم۔ اگلا سوال ہے بتائیں ابوالکلام آزاد نے 15 سال کی عمر میں اپنا کون سا رسالہ شائع کیا جس کے حالی بے مداح تھے؟ درست جواب ہے لسان الصدق۔ اگلا سوال ماڈل پیپر نمبر 13 کا پہلا سوال ہے 1904 میں انجمن جماعت الاسلام لاہور کے سالانہ جلسے میں حالی کس ادیب سے ملے تو انہیں یقین نہیں آیا کہ 16 برس کا یہ لڑکا لسان الصدق جیسے رسالے کا ایڈیٹر ہو سکتا ہے۔ درست جواب ہے ابوالکلام آزاد۔ اگلا سوال ہے وہ کون سا ادیب ہے جو بیک وقت مصنف، مقرر، مفکر، فلسفی، مدیر اور سیاسی میدان کے سپہ سالار تھے؟ درست جواب ہے ابوالکلام۔ اگلا سوال ہے رسائل الہلال اور البلاغ نے ملک میں سیاسی بیداری پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بتائیں یہ رسالے کس کے ہیں؟ درست جواب ہے ابوالکلام۔ اگلا سوال ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے عدالت میں ایک تحریری بیان پیش کیا تھا، کس نام سے بعد میں شائع ہوا؟ درست جواب ہے قول فیصل۔ اگلا سوال ہے کاروان خیال کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ درست جواب ہے ابوالکلام آزاد۔ اگلا سوال ہے غبارہ خاطر آزاد کا پہلا مجموعہ خطوط ہے جسے حکیم اجمل خان نے مرتب کر کے 1946 میں شائع کیا۔ بتائیں آزاد نے دوران اسیری کس دوست کے نام خطوط لکھے؟ درست جواب ہے مولانا حبیب الرحمن شروانی۔ اگلا سوال ہے رشید احمد صدیقی کے مضامین کے مجموعے مضامین رشید میں کتنے مضامین ہیں؟ درست جواب ہے 20۔ اگلا سوال ہے رشید احمد صدیقی کے مضامین پر اثر نمایاں ہے کس کا؟ درست جواب ہے علی گڑھ۔ اگلا سوال ہے مضامین رشید کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ درست جواب ہے 2 حصوں میں۔ اگلا سوال ہے مضامین رشید میں مزاحیہ مضامین کے ساتھ ساتھ علی گڑھ اور سر سید سے وابستہ مضامین بھی ہیں۔ اس مجموعے میں مرشد آمد میں اور پاسبان کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ درست جواب ہے انشائیہ۔ اگلا سوال ہے چارپائی، ارہر کا کھیت، گواہ، دھوبی اور حاجی جیسے مزاحیہ مضامین کا تعلق کس کتاب سے ہے؟ درست جواب ہے مضامین رشید۔ اگلا سوال ہے اپنی یاد میں سرگزشت مولانا سہیل مرشد اور ماتا بدلہا کا نگاری کی اولین نقوش ہیں، یہ کس کی کتاب ہے؟ درست جواب ہے مضامین رشید۔
اگلا سوال ہے قواعد اردو زبان میں اصطلاحات کا مسئلہ اور ادبی تبصرے کس کی تصانیف ہیں؟ درست جواب ہے مولوی عبدالحق۔ اگلا سوال ہے قدیم اردو سر سید احمد خان حالات افکار اور مرہٹی زبان پر فارسی کا اثر کس کی تصانیف ہیں؟ درست جواب ہے مولوی عبدالحق۔ اگلا سوال ہے محرومیوں کا شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے مجید امجد۔ اگلا سوال ہے مولوی عبدالحق کو آخری عمر میں ڈیش کا عارضہ ہو گیا تھا؟ درست جواب ہے سرطان۔ اگلا سوال ہے اردو کو کل کی چھوکری کہا جاتا تھا، یہ کس کا قول ہے؟ درست جواب ہے مہدی افادی۔ اگلا سوال ہے لوح دل مجید امجد کا مجموعہ کلام ہے، اس کا دیباچہ کس نے لکھا؟ درست جواب ہے احمد ندیم قاسمی۔ اگلا سوال ہے سائنٹیفک تنقید کس مشرقی نقاد نے شروع کی تھی؟ اس کو بعد میں مولوی عبدالحق نے جاری رکھا۔ درست جواب ہے حالی۔ اگلا سوال ہے سبرس، باغ و بہار، ذکر میر اور انتخاب کلام میر کے مقدمے کس نے لکھے؟ درست جواب ہے مولوی عبدالحق نے۔ اگلا سوال ہے مرزا علم نشرح کے قلمی نام سے کون سا ادیب مضامین لکھتا تھا؟ درست جواب ہے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اگلا سوال ہے دیوان یقین اور دیوان نظیر اکبر آبادی کس نے مرتب کیے؟ درست جواب ہے فرحت اللہ بیگ۔ اگلا سوال ہے پھول والوں کی سیر کس کی یادوں سے بھری تحریر ہے؟ درست جواب ہے فرحت اللہ بیگ۔ اگلا سوال ہے نظیر اکبر آبادی اور انعام اللہ یقین کا دیوان فرحت اللہ بیگ نے مرتب کیا، بتائیں بہادر شاہ کس کی تحریر ہے؟ درست جواب ہے فرحت اللہ بیگ کی۔ اگلا سوال ہے فرحت اللہ بیگ کی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری زبانی 1927 کی تحریر ہے۔ یہ تحریر پہلی بار انجمن ترقی اردو نے کس رسالے میں شائع ہوئی؟ درست جواب ہے اردو۔ اگلا سوال ہے مرزا فرحت اللہ بیگ نے کس مضمون سے مضمون نگاری کا آغاز کیا؟ درست جواب ہے غدر کے حالات بوڑھوں کی زبانی۔ اگلا سوال ہے دلی کا ایک یادگار مشاعرہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی تحریر بتائیں اکتوبر 1927 میں کس رسالے میں شائع ہوئی؟ درست جواب ہے اردو دکن۔ اگلا سوال ہے نئی اور پرانی تہذیب کی فکر کس کی تحریر ہے؟ درست جواب ہے فرحت اللہ بیگ کی۔ اگلا سوال ہے کون سی کتاب 50 سالہ دور پر محیط تاریخی دستاویز ہے؟ درست جواب ہے شہاب نامہ۔ اگلا سوال ہے قدرت اللہ شہاب کے والدہ کا نام کریمہ بی بی تھا، ان کا اولین افسانہ چند رواتی کے نام سے 1936 میں رومان رسالے میں شائع ہوا، بتائیں یہ رومان کس کا رسالہ ہے؟ درست جواب ہے اختر شیرانی۔ اگلا سوال ہے شہاب کا ناولٹ یا خدا شائع ہونے سے پہلے کس مجلے کے فسادات نمبر میں شائع ہوا؟ درست جواب ہے نیا دور۔ اگلا سوال ہے شہاب نامہ کب شائع ہوا؟ درست جواب ہے 1987 میں۔ اگلا سوال ہے سرخ فیطہ شہاب کی تصنیف ہے، کب شائع ہوئی؟ درست جواب ہے 1986 میں۔ اگلا سوال ہے کون سی تصنیف بیک وقت خانہ نگاری، تاریخ نگاری، آپ بیتی، تصوف اور عشق رسول کا مجموعہ ہے؟ درست جواب ہے شہاب نامہ۔ اگلا سوال ہے یحییٰ خان پیرزادہ اور ایوب خان کے خاکے کس نے تحریر کیے ہیں؟ درست جواب ہے شہاب۔ اگلا سوال ہے شب برات
کوڑی، الہی نامہ اور تل کے لڈو کس کی نظمیں ہیں؟ درست جواب ہے نذیر اکبر آبادی۔ اگلا سوال ہے نذیر پہلے شاعر ہیں جو زمین پر کھڑے ہو کر زمین کی چیزوں کے متعلق بات کرتے ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ درست جواب ہے مجنون گورکھپوری۔ اگلا سوال ہے نذیر نے اپنے کس نظم میں عوام کے نفسیات کی بہترین عکاسی کی ہے؟ درست جواب ہے کوڑی۔ اگلا سوال ہے نذیر نے الہی نامہ اور بنجار نامہ میں دنیا کی بے ثباتی اور اصلاح نقطہ نظر اپنایا ہے، اقتصادی مسائل کس نظم میں بیان کیے ہیں؟ درست جواب ہے کوڑی اور روٹی نامہ۔ اگلا سوال ہے وہ حالات پر ایک گہری نظر رکھتا تھا، مغرب ذہن و سازش کی خبر رکھتا تھا، اس شعر میں کس شاعر کی طرف اشارہ ہے؟ درست جواب ہے فیض۔ اگلا سوال ہے یہ شعر کس کا ہے؟ مٹاتے ہیں جو وہ ہم کو تو اپنا کام کرتے ہیں، مٹاتے ہیں جو وہ ہم کو تو اپنا کام کرتے ہیں، مجھے حیرت تو ان پر ہے اس مٹنے پر مرتے ہیں۔ درست جواب ہے اکبر اعلیٰ آبادی۔ اگلا سوال ہے کہ یہ شعر کس کا ہے جو رعایت لفظی کی بہترین مثال ہے؟ بوٹ ڈاسن نے بنایا میں نے ایک مضمون لکھا، ملک میں مضمون نہ پھیلا اور جوتا چل گیا۔ درست جواب ہے اکبر اعلیٰ آبادی۔ اگلا سوال ہے یہ شعر کس کا ہے؟ کہے جو چاہے کوئی میں تو یہ کہتا ہوں اے اکبر، خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں۔ درست جواب ہے اکبر اعلیٰ آبادی۔ اگلا سوال ہے یہ شعر کس کا ہے؟ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل ہاک جیا کرتے ہیں۔ درست جواب ہے ناسخ۔ اگلا سوال ہے سر سید تحریک کے رد عمل کے طور پر کس اخبار میں کام شروع کیا؟ درست جواب ہے اود پنج۔ اگلا سوال ہے اکبر اعلیٰ آبادی نے کس اخبار کے پلیٹ فارم سے سر سید تحریک کو نہیں بخشا؟ درست جواب ہے اود پنج۔ اگلا سوال ہے ظرافت اکبر کی نقیب بھی رہی ہے اور کمال اکبر کی نقاب بھی، یہ کس کا قول ہے؟ درست جواب ہے عبد الماجد دریا آبادی۔ اگلا سوال ہے مولانا حالی کی ابتدائی شاعری پر غالب کے علاوہ کس کا اثر نمایاں ہے؟ درست جواب ہے ذوق۔ اگلا سوال ہے مناجات بیوہ میں حالی نے پہلی مرتبہ عورت کے حقوق متعین کیے، چپ کی داد کا موضوع کیا ہے؟ درست جواب ہے عورتوں کے حقوق۔ اگلا سوال ہے میرا موجودہ مشغلہ کس کی نظم ہے؟ درست جواب ہے اختر شیرانی۔ اگلا سوال ہے مسدس حالی کے آغاز میں حالی نے کس فلاسفر کا ذکر کیا ہے؟ درست جواب ہے سقراط۔ اگلا سوال ہے جنگل کی شہزادی، بغاوت اور عشق کامران جوش کی نظمیں ہیں، کوہستان کی دکنی عورت اور جوانی کی آمد کس کی نظمیں ہیں؟ درست جواب ہے جوش۔ اگلا سوال ہے ساز و برگ اور زوال جہاں بانی کس کی نظمیں ہیں؟ درست جواب ہے جوش۔ اگلا سوال ہے جوش کی کون سی نظم ہماری تاریخ آزادی کا ایک روشن باب ہے؟ درست جواب ہے شعلہ و شبنم۔ اگلا سوال ہے جوش سماج اور سیاست کے علاوہ ڈیش کے بھی باغی تھے؟ درست جواب ہے اخلاق۔ اگلا سوال ہے خاندان سے بغاوت کے نقوش جوش کو کس مجموعے میں واضح طور پر موجود ہیں؟ درست جواب ہے روح ادب۔ اگلا سوال ہے گنگا کے گھاٹ پر، یہ کس کی نظم ہے؟ درست جواب ہے جوش کی۔ اگلا سوال ہے میر انیس اور نذیر اکبر آبادی کے بعد کس شاعر نے اردو زبان کو بے بہا ذخیرہ الفاظ عطا کیا؟ درست جواب ہے جوش۔
اگلا سوال ہے جوش کی وفات پر یہ تاریخی قطعہ کس نے لکھا تھا؟ جوش پنڈی میں چل بسے راشد، جس سے زندہ ابھی کلیمی تھی، ہائے اردو تیرا خدا حافظ، تیری خاطر لکھی یتیمی تھی۔ درست جواب ہے عبدالحمید راشد۔ اگلا سوال ہے حالی کے بقول مرزا غالب کے مرنے سے دلی مر گئی تھی، کس شاعر کے مرنے سے اردو نظم کی کلاسیکی روایت کا خاتمہ ہو گیا؟ درست جواب ہے جوش۔ اگلا سوال ہے علامہ اقبال کے علاوہ اردو کا عظیم شاعر مولوی میر حسن کے شاگرد تھے، کون سا عظیم شاعر مولوی میر حسن کے شاگرد تھے؟ درست جواب ہے فیض۔ اگلا سوال ہے کس شاعر کو یوسف سلیم چشتی سے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا؟ درست جواب ہے فیض۔ اگلا سوال ہے فیض نے صاحبزادہ محمود الظفر اور ان کی اہلیہ کے زیر اثر مارکسزم کا مطالعہ کیا، صاحبزادہ کی اہلیہ کا نام کیا تھا؟ درست جواب ہے رشیدہ جہاں۔ اگلا سوال ہے کمیونزم سیاسی لیڈر کے نام سر مقتل اگست 1952 اردو عشق کس کی نظمیں ہیں؟ درست جواب ہے فیض۔ اگلا سوال ہے کس کی شاعری عمان اور انقلاب یعنی غم دوراں اور غم جانا سنگم ہے؟ درست جواب ہے فیض۔ اگلا سوال ہے کس شاعر نے کلاسیکی اور رومانیت کو قالب شعر میں ڈھا کر ایک منفرد اسلوب اور لہجہ تخلیق کیا ہے؟ درست جواب ہے فیض۔ اگلا سوال ہے میزان کس کا تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے؟ درست جواب ہے فیض۔ اگلا سوال ہے غدر وطن کا نام کس کو دیا گیا؟ فیض۔ غدر وطن کا نام کس کو دیا گیا؟ فیض۔ فیض کا کون سا مجموعہ کلام ان کے ایک خاص عہد کی عکاسی کرتا ہے اور اس مجموعے کی نظموں میں فیض نے حقائق کو غم جانان بتا کر پیش کیا ہے؟ درست جواب ہے دست صبا۔ اگلا سوال ہے شاعر کی قدریں کے عنوان سے کس نے مقالہ لکھا؟ درست جواب ہے فیض۔ اگلا سوال ہے فیض کی ہاں بے شمار علامتیں سحر، رات، ظلمت، سویرا، شفق اور پرچم ان کے بنیادی رجحانات کو ظاہر کرتی ہے۔ سحر مستقبل کے خوابوں کی تعبیر کی علامت ہے، بتائیں رات کس چیز کی علامت ہے؟ درست جواب ہے پرانے نظام، اقدار و روایات۔ اگلا سوال ہے علامت کے متعلق اپنے نقطۂ نظر کا اظہار فیض اپنے کس مضمون میں کیا؟ درست جواب ہے جدید اردو شاعری میں اشعریت۔ اگلا سوال ہے تکنیکی اور علامتی حوالے سے فیض کا آغاز نقش فریادی کی نظم اے دل بے تاب ٹھہر سے ہوتا ہے، رات اور سحر کی علامتیں کس نظم میں ہیں؟ درست جواب ہے اے دل بے تاب ٹھہر۔ اگلا سوال ہے رات کی علامتی تصور پیش کرنے کے لیے اے دل بے تاب ٹھہر کے علاوہ کون سی نظم اہم ہے؟ درست جواب ہے ملاقات۔ اگلا سوال ہے یہ فصل امیدوں کی ہمدم اور بول کس کی علامتی نظمیں ہیں جو تمام تر علامتوں سے مرتب ہوئی ہیں؟ درست جواب ہے فیض۔ اگلا سوال ہے فیض کی ہاں بعض علامتیں انفرادی ہیں، ان علامتوں کی بنیادیں زیادہ تر طبقاتی تقسیم اور سماجی کشمکش سے استوار ہوتی ہیں۔ ان میں ایک علامت کتے کا ہے، کتے سماجی طبقے کی علامت ہے
جس کی آزادی کی حس مر چکی ہے اور مسلسل ظلم برداشت کرتا ہے۔ فیض اس طبقے میں باغبانہ جوہر تلاش کرتے ہیں۔ حسن اور موت کس کی نظم ہے؟ درست جواب ہے فیض۔ اگلا سوال ہے آہن گھر کی دکان اور فقطوں کے دہانے فیض کی علامتیں ہیں جو نظم بول میں استعمال ہوئی ہیں۔ بتائیں آہن گھر کی دکان کس چیز کی علامت ہے؟ درست جواب ہے سماجی۔ اگلا سوال ہے کس شاعر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الفاظ ان کے غلام اور تشبیہات ان کی کنیزیں ہیں؟ درست جواب ہے اقبال۔ اگلا سوال ہے کس شاعر کی نظموں میں زیادہ تر خود کلامی کی مثالیں ملتی ہیں؟ درست جواب ہے فیض۔ اگلا سوال ہے یہ شعر کس کا ہے؟ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کی کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ درست جواب ہے فیض۔ اگلا سوال ہے یہ شعر کس کا ہے؟ تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں کس بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں۔ ہر اجنبی ہمیں محرم دکھائی دیتا ہے جب بھی تیری گلی سے گزرنے لگتے ہیں۔ درست جواب ہے فیض۔ اگلا سوال ہے لیلائے وطن کا لفظ کس کے ہاں استعمال ہوا ہے جو ان کے نظموں کا مستقل موضوع ہے؟ درست جواب ہے فیض۔ اگلا سوال ہے کس شاعر نے 1952 میں اقوام متحدہ ملازمت اختیار کی اور مختلف ممالک میں بطور ڈائریکٹر کا کام کیا؟ درست جواب ہے نون میم راشد۔ اگلا سوال ہے کس شاعر نے فوج میں عارضی کمیشن پا کر PRO کی حیثیت سے مختلف ممالک میں خدمات انجام دیں؟ درست جواب ہے نون میم راشد۔ اگلا سوال ہے 1939 میں کس شاعر نے نیوز ایڈیٹر کی حیثیت سے آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت اختیار کی؟ درست جواب ہے نون میم راشد۔ اگلا سوال ہے کون سا شاعر گورنمنٹ کالج لاہور میں کالج میگزین راوی کے اردو حصے کے ایڈیٹر رہے جن میں ان کے کئی مضامین نظمیں بھی شائع ہوئیں؟ درست جواب ہے نون میم راشد۔ اگلا سوال ہے کون سا شاعر گورنمنٹ کالج لاہور میں بزم سخن کے سیکرٹری رہے؟ درست جواب ہے نون میم راشد۔ اگلا سوال ہے نظم جرأت پرواز راشد کی نظم ہے جو ان کے پہلے مجموعے میں شامل ہے۔ نظم اتفاقات جس نے نقادوں کو چونکا دیا تھا راشد کی یہ نظم کس مجلے میں شائع ہوئی؟ درست جواب ہے ادبی دنیا۔ اگلا سوال ہے پہلی مسلم ہواباز خاتون جس نے اردو ناول اور افسانہ نگاری میں بھی نام کمایا، نام بتائیں؟ درست جواب ہے حجاب امتیاز علی تاج۔ اگلا سوال ہے حجاب امتیاز علی کی والدہ عباسی بیگم بھی ایک ادبی ذہن رکھنے والی خاتون تھیں۔ فلسفیانہ مقالات کا مجموعہ گل صحرا ان کا کارنامہ ہے، ان کے معروف ناول کا نام بتائیں؟ درست جواب ہے زہرا بیگم۔ اگلا سوال ہے حجاب امتیازی علی کا اصل نام حجاب اسماعیل تھا، ان کو کس ناول پہ آدم GOP انعام ملا؟ درست جواب ہے پاگل خانہ۔ اگلا سوال ہے میری ناتمام محبت ممی خانے تحفے اور شگوفے کس کے افسانوی مجموعے ہیں؟ درست جواب ہے حجاب امتیاز علی تاج۔ اگلا سوال ہے میری ناتمام محبت حجاب امتیازی علی کا افسانہ ہے اور افسانوں مجموعے کا نام ہے، بتائیں انہوں نے یہ افسانہ کتنی برس کی عمر میں لکھا جس کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ شامل تھا؟ درست جواب ہے 12 برس کی عمر میں۔
اگلا سوال ہے احتیاط عشق، صنوبر کے سائے اور دوسرے رومان کس کے افسانوی مجموعے ہیں؟ درست جواب ہے حجاب، امتیاز علی تاج۔ اگلا سوال ہے ظالم محبت و بہاریں، وہ بہاریں یہ خزائیں، سیاہ عورت اور پاگلخانہ کس کے ناول ہیں؟ درست جواب ہے حجاب، امتیاز علی تاج۔ اگلا سوال ہے تصویراں ڈائری اور لیل و نہار کس کی آپ بیتیاں ہیں؟ درست جواب ہے حجاب، امتیاز علی تاج۔ اگلا سوال ہے ہوا بازی کے متعلق حجاب، امتیاز علی کی نظم تہذیب نسواں میں چھپی، جس سے ان کی شہرت کا آغاز ہوا، بتائیں۔ تراجم پر مبنی کتاب ننھی بیبیاں کس کی کتاب ہے؟ درست جواب ہے حجاب، امتیاز علی تاج۔ ماڈل پیپر نمبر 14 کا پہلا سوال، سومناتھ نمرود کی خدائی اور اسرافیل کی موت کس کی نظمیں ہیں؟ درست جواب ہے نون میم راشد۔ اگلا سوال ہے زندگی سے ڈرتے ہو نون میم راشد کی نظم ہے، میرے بھی کچھ خواب کس کی نظم ہے؟ درست جواب ہے نون میم راشد۔ اگلا سوال ہے نون میم راشد کا پہلا مجموعہ کلام ہے ماورا، ایران میں اجنبی، لا انسان اور گمان کا ممکن کس کے مجموعہ کلام ہے؟ درست جواب ہے نون میم راشد۔ اگلا سوال ہے مشرق کا کوئی خدا نہیں کس شاعر نے کہا تھا؟ درست جواب ہے نون میم راشد۔ اگلا سوال ہے میں اسے واقف الفت نہ کروں کس کی نظم ہے جو بظاہر سادہ ہے مگر اس میں زندگی کے داخلی اور خارجی پہلو نمایاں ہیں؟ درست جواب ہے نون میم راشد۔ سوال ہے خواب کی بستی راشد کی نظم ہے جس میں وہ خوابوں میں پناہ لینا چاہتے ہیں۔ نظم رخصت میں وہ مناظر فطرت میں سکون ڈھونڈتے ہیں، جب انہیں روحانی محبت میں سکون نہیں ملتا تو رد عمل کے طور پر جسمانی محبت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے اہم نظم کون سی ہے؟ درست جواب ہے مکافات۔ اگلا سوال ہے عملی انسان کا تصور راشد نے کس مجموعے میں پیش کیا ہے؟ اجنبی عورت اور دریچے کے قریب اس حوالے سے اہم نظمیں ہیں۔ درست جواب ہے ماورا۔ اگلا سوال ہے اجنبی عورت اور دریچے کے قریب ماورا کی نظمیں ہیں جس میں عملی انسان کا تصور پیش کیا گیا ہے، بتائیے۔ سومناتھ اور نمرود کی خدائی کس مجموعے میں شامل ہے؟ درست جواب ہے ایران میں اجنبی۔ اگلا سوال ہے مشرق کا زوال اور انقلابی کیفیات راشد نے سومناتھ اور نمرود کی خدائی میں بیان کیے ہیں، بتائیے۔ راشد کا ابہام کی نمائندہ نظم کون سی ہے؟ درست جواب ہے اسرافیل کی موت۔ اگلا سوال ہے لا انسان سے لے کر گمان کا ممکن تک نئے انسان کے تصورات پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ان مجموعوں کی اہم خصوصیات کیا ہیں؟ درست جواب ہے ابہام۔ اگلا سوال ہے زندگی سے ڈرتے ہو اور میرے بھی کچھ خواب ہیں رجائیت کی آخری دو آوازیں ہیں، اس کے بعد راشد مایوسی میں ڈوب جاتا ہے اور طنزیہ شاعری کرتا ہے، اس حوالے سے اہم نظم کون سا ہے؟ درست جواب ہے تعارف۔ اگلا سوال ہے راشد کا موضوع جب نیا انسان بن گیا تو ان کی شاعری میں کیا پیدا ہوا؟ درست جواب ہے ابہام۔ اگلا سوال ہے وقت کے تصور کے حوالے سے راشد کی اہم نظم کون سی ہے؟ درست جواب ہے حسن کوزہ گر۔ اگلا سوال ہے راشد کے ہاں
جبلی آزادی کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ درست جواب ہے صحرا۔ اگلا سوال ہے پرانی یادیں، خواب، ناتمام، خواہشیں اور ماضی کے تجربات کے لیے راشد کے ہاں کون سی علامت استعمال ہوئی ہے؟ درست جواب ہے سمندر۔